زبیر صاحب، بڑی دھواں آپ نے پریس کانفرنس کی اور وزیر اعظم شہباز شریف پر شدید تنقید کی. آپ نے جو ہے کچھ کرپشن کی شواہد جو ہے وہ بھی پیش کی، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی پیش کر دی. آپ کی ایکس پارٹی تو آپ کی ان باتوں سے، ان حرکتوں سے ناراض ہی نظر آتی ہے. کہتے ہیں یہ آئے تھے پیراشوٹر کی طرح اور پھر جب اپنا کام نہیں بنا چلے گئے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو یہ بالکل غلط تاثر ہے میرا خیال. میں نے تھوڑا سا اس کا انٹرویو بھی دیکھا تھا کل آپ کے پروگرام میں حنیف عباسی کا. پیراشوٹر اگر ہوتا میں تو ٹیکنوکریٹ تھا. اور پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے 2 سے زیادہ ٹیکنوکریٹ ایسے نہیں ہیں جو کہ حکومت اپنی جس میں حکومت جوائن کرتے ہیں اس کے بعد جب حکومت چلی جاتی ہے تو گھر چلے جاتے ہیں. ابھی موحد یوسف کو لے لیں، ملیح لودھی کو لے لیں، ڈاکٹر ارشد حسین کو لے لیں، جس کو بھی لے لیں. میں اور مفتاح اسماعیل the only ones کہ 2018 میں حکومت آنے کے بعد ہم نہ صرف، میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف کھڑا رہا بلکہ لیڈ کر رہا تھا. اور اگر سارا کریڈٹ اور تقریباً زیادہ تر کریڈٹ پارٹی کی ریوائول اور اس جو بھی جدوجہد تھی اس کی سکسس میں مریم نواز کو دیا جاتا تو مریم نواز کے تو رائٹ ہینڈ پر میں تھا. اور ہمارے بھاری بھرکم بہت بڑے بڑے آج جو وزراء ہیں وہ تو جاتی عمرہ کے 10 کلومیٹر قریب بھی نہیں آتے تھے. تو مجھے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مشکل وقت میں نہیں کھڑتا. اور سب سے زیادہ مشکل وقت میں ترجمان میاں نواز شریف اور مریم نواز اس وقت جب گجرانوالہ تقریر سے 10 دن پہلے کی یہ بات ہے جب حملے شروع ہوئے تھے. وہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. آپ کو وہ کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. جبکہ بڑے سینئر جو ہمارے رہنما تھے، میں ان کو بلیم نہیں کرتا، وہ بھی اس پالیٹکس کو اب میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اور میری تو کوئی لڑائی تھی ہی نہیں، میں تو میرے بیک گراؤنڈ بہت سے تھا. لیکن میاں نواز شریف آئی تھاٹ اینڈ آئی اسٹل بلیو کہ اس وقت ہی واز آن دا رائٹ. اور ان کو سپورٹ کرنا ایک بنتا تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے، میں ایکنالج بھی کرتا ہوں، انہوں نے بڑی پوزیشنز دی تھی باوجود اس کے کہ میرا کوئی اتنا خاص پالیٹکس میں بیک گراؤنڈ نہیں تھا. لیکن میں نے اس کا پورا پرائز پے کی اور اپنی طرف سے میں نے اس حد تک ان کے ساتھ اس وقت تک چلا جب ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھی. اب ایک سخت اور جارحانہ بیانیہ جو تھا اس کا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بوجھ اٹھایا. 2020 کی ہی میں بات کر رہی ہوں. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ پھر شاید پی ٹی ایم میں آپ کو عہدہ نہیں دیا گیا، اس لیے جو ہے وہ آپ ناراض ہو گئے. تھوڑا صبر کر لیتے، آپ نان سیاسی آپ کا بیک گراؤنڈ تھا، اس لیے آپ میں صبر تحمل نہیں تھا. صبر کرتے تھوڑا سا تو شاید جو ہے وہ آپ بھی سروائیو کر جاتے پارٹی میں. جی، ایک انسیڈنٹ نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے. اور وہ پروسیس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع ہوا تھا اپریل 2022 میں. اس سے پہلے 1-2 مہینے پہلے جب فیصلہ ہو گیا تھا. لیکن میں نے تو نہیں پارٹی چھوڑی تھی، میں تو دفاع بھی کرتا تھا. جب پی ٹی ایم بند تھی میں تو حکومت کے ساتھ کھڑا تھا. ایک بیان بھی میرا ایسا نہیں آیا ہوگا جس میں نے حکومت کو کرٹیسائز. اندر میں بالکل ڈس ایگری کر رہا تھا. بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں جو کہ شدید اختلاف کا باعث بنی. میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ اس چیز سے مایوس بھی ہوئے کہ جی جو پارٹی سویلین بالادستی کی بات کر رہی تھی اور اس کی جدوجہد کر رہی تھی وہ ایک دم سے پیچھے کیسے ہٹ گئی. تو میں نے چھوڑی ہے پارٹی جا کے دسمبر 2023 میں الیکشن سے 2 مہینے پہلے. میں تو تقریباً 1.5-2 سال تک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. پارٹی کے ساتھ اندرونی اختلافات تھے، مریم نواز کے ساتھ اختلافات تھے. باقی جب لوگوں نے یہ کہا کہ جی وہ اب ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پاور ہے اور وہ سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو، وہ سارے جو ہے ریکارڈ کیسٹس ایک بکسے میں بند کر کے آپ نے پنڈی بھجوا دی، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کس بیسس پر آپ سٹینڈ اپ کر سکتے ہیں اس پارٹی کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی. اور میں نے تو بالکل اسپیسیفک ریزنس کے لیے جوائن کی تھی ایم ایل این. جب انہوں نے وہ اپنے پرنسپلز، چاہے وہ فارن پالیسی کے حوالے سے تھے، چاہے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے تھے، چاہے وہ اکنامکس کے حوالے سے تھے. کیونکہ میں یہ بتا دوں ربیہ آپ کو کہ شہباز شریف اور نواز شریف دے جسٹ ہیپن ٹو بی بردرز. اگر وہ بھائی نہ ہوتے تو وہ ان کا کوئی کامن ایسپیکٹ تھا ہی نہیں پالیٹکس میں. اور یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے شہباز شریف کبھی بھی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے فوج کے ساتھ، کبھی بھی. اور صرف یہ میں اوپر کی بات نہیں کر رہا کہ باہر ان کا یہ تھنکنگ تھی. وہ اندر بیٹھ کے ہمیں کہتے تھے کہ نہ 93 میں کاکڑ فارمولا ہوتا، نہ 99 میں ماشاء اللہ لگتا، نہ دھرنا ہوتا، نہ پناما ہوتا ہے، نہ ڈان لیکس ہوتا، نہ توڑ پھوڑ ہوتی پارٹی میں اگر شہباز شریف کی بات ان کے بڑے بھائی مانتے. لیکن اور یہ بالکل سب کو پارٹی میں آج بھی سب کو پتا ہے کہ 2
مختلف گروپ سے، ایک مفاہمتی گروپ تھا، ایک مزاحمتی گروپ تھا، اور دونوں کی بات چیت تک نہیں تھی. ٹھیک جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا سر ہمیں. آپ نے بڑی اہم بات کی اور اٹس فرسٹ ٹائم کسی نے اس کو اس طریقے سے فریز کر کے پیش کیا ہے، جو آپ نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھائی نہ ہوتے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے تھے، شاید بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے دے اسٹینڈ پول اپارٹ. تو پھر 2022 میں آخر میاں نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی کہ انہیں جو کام ان کو کاکڑ فارمولے کے وقت کرنا چاہیے تھا 93 میں، یا ان کو 99 میں، یا بعد میں ان کو جو آفرز ہوئی 2017-16 میں، انہوں نے جا کے 2022 میں مطلب اگین ان کو 30 سال لگ گئے ہیں یہ سمجھنے میں نواز شریف صاحب کو کہ میری جگہ یہ بہتر بھائی ہے. مجھے نہیں پتا ان کو کس بات نے انفلوئنس کیا تھا، بٹ یہ جو سلسلہ نا رؤف کلاسرا صاحب یہ شروع 2022 میں نہیں شروع ہوا تھا، یہ 2021 کے مڈ میں شروع ہوا تھا، بلکہ اپریل 2021 میں ٹو بی مور اسپیسیفک، بیکاز ہم نے اندرونی طور پر وہ نوٹس کیا اور ہمیں منع کیا گیا کہ اب آپ لوگوں نے فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اب اس وقت مریم نواز بھی تھوڑی سی پریشان تھی کیونکہ شہباز شریف جیل سے باہر آئے تھے، اور شہباز شریف کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے مزاحمت کر کے دیکھ لی، اب مجھے مفاہمت کے تھرو اس کو آگے لے کے جانے دیا جائے. انہوں نے کنونس کیا میاں نواز شریف کو کہ جی ہی شوڈ بی گیون. مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی تھی، بٹ یہ ضرور ہمیں بہت ڈانٹ ٹپٹ کے کہا گیا، جو بھی کوئی تھوڑا سا وہ ریڈ لائن کراس کرتا تھا. پہلے تو سب بڑے آرام سے کر رہے ہوتے تھے فوج کے حوالے سے، لیکن پھر منع کیا گیا. تو پھر ایک پروسیس شروع ہوا. مطلب ہمیں کوئی اسپیسیفک چیزیں نہیں پتا تھی، بٹ ہمیں یہ پتا تھا کہ اب لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف تمام چیزوں کو ود دا اسٹیبلشمنٹ. اور اس کا ظاہر ہے پھر ہم نے دسمبر جنوری 2022 میں دیکھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات سب سے پہلے مجھے بھی بتائی گئی تھی لندن میں میاں نواز شریف نے، تو میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہ تھا، جو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو پبلک میں تھا، کہ ہمیں تو آپ نے یہ بتایا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بغیر فوج کی سپورٹ کے ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ہمیں بار بار کہا جاتا تھا، اور کئی دفعہ ہمارے سے پبلک میں آپ یا کوئی اور اینکر یا کوئی میڈیا والے پوچھے تھے تو ہم کہتے تھے نہیں، پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر فوج آپ کے ساتھ نہ ہو. تو میں نے میاں صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ اب کیسے ہم کر رہے ہیں، مطلب بڑا نیچرل سا کویسچن تھا، یہ تو نہیں ہم فوج کی سپورٹ لے کے کر رہے. تو انہوں نے کہا کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. کچھ تو کمپرومائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر اپنی مرضی سے ہر فیصلہ کریں. پھر فیصلہ سازی ان کے پاس چلی گئی تھی، اور جو آج تک وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج تو ٹوٹلی بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں زبیر صاحب، پاکستان کے لیے اچھا سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کوئی اس پہ کنوکشن پہ یا کوئی اپنے مورلز پہ وٹ ایور. پاکستانی سیاست میں اب یہ چیزیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ جو اگر کسی سے آ کے ایگری نہیں کرتے ان کے بیانے سے یا ان کے پوائنٹ آف ویو سے کوئٹ کر جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ادروائز آپ مطلب بہت سارا دنیا میں ہم یہ بھی دیکھیں ترجمان جو ہوتے ہیں فیئر انف کہ جناب ٹھیک ہے پارٹی پالیسی بدل گئی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہم بھی بدل جاتے ہیں. اگر پارٹی کی لائن بدل گئی ہم نے تو ان کا آ کے موقف کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، جو آپ کا میرا خیال ہے مین کام بھی تھا. بر اینی وے سر آپ نے تو ان کو وہ کیا، کوئٹ کیا. ایک چیز مجھے بتائیے گا سر کہ اگین کس کے ساتھ یہ پرابلم ہے؟ رات حنیف عباس صاحب سے میں نے پوچھا تھا کیونکہ آپ اس کو چھوڑ کے گئے ہیں، سو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ریپلائی، کہ اس پارٹی میں بڑے بڑے لوگ آئے سر. چودھری نثار علی خان صاحب تھے، جاوید ہاشمی صاحب تھے، شاہد ککانا بھائی صاحب تھے، مفتاح صاحب تھے، آپ ہیں، مہتاب عباس صاحب ہیں. کیا وجہ ہے، کیوں چھوڑ جاتے ہیں سر؟ اتنے سارے مطلب ایک لانگ آپ کی پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، مشکلیں آپ نے بھی دیکھی، ہم نے دیکھا 2020 میں آپ کے خلاف ٹرالنگ ہوئی، اسکینڈل بنائے گئے، آپ کو ٹارگٹ کیا گیا، مینی بیڈ تھنگز ہیپن، آپ کی فیملی کو تھریٹ کیا گیا، آپ کی فیملی کے ساتھ ذرا بچے سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو پھر کیوں یکدم اتنی ساری محنت کے بعد دانیال عزیز صاحب تھے وہ چھوڑ گئے، ان 5 سال انہوں نے بھی بھگت لی تھی سر. تو کیا وجہ ہے جب پاور میں آنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں سر؟ کلاسرا صاحب ایک چیز تو بڑی سمپل سی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. میں ایک چیز بتا دوں کہ میاں نواز شریف کی میں تعریف کروں گا کہ مجھے شروع میں یہ کہا گیا تھا جب میں نے نئے جوائن کیا تھا، کچھ مہینے ہوئے تھے، تو میں بات کرتا تھا، ڈس ایگری کرتا تھا، اپنی بات پر فوکس زیادہ وزن ڈالتا تھا کہ نہیں جی ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے. تو مجھے کہا گیا کہ یار آپ پالیٹکس میں نا لیڈرشپ، یہ کوئی آئی پی ایم نہیں ہے، کارپوریٹ کمپنی نہیں ہے، یہاں آپ کو لیڈرز کی بات ماننا پڑتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں بالکل عزت کے ساتھ ان کی بات مانوں گا، لیکن لاجک دینا، آرگیو کرنا تو وہ سنتے بھی تھے. لیکن شہباز شریف صاحب میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو جب کنٹرول ان کے پاس آیا
اور ان کو شدید اختلاف تھا کہ فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ 2018 کی بات نہیں، 2014 کے بعد جب میڈیا سیل بنا تھا جس کو مریم نواز ہیڈ کرتی تھی اور جس کا میں حصہ تھا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے فوج کے ساتھ ایک تناؤ تھا، اور چاہے وہ دھرنا تھا یا اس کے بعد کے واقعات تھے، ڈان لیکس تھا، تو میاں شہباز شریف سمجھتے تھے کہ یہ جو میڈیا سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن کی رسپانس. میں یہ کہنے والا تھا، سوال کرنے والا تھا، آپ نے خود کہہ دیا کہ ذمہ دار سمجھا جاتا تھا. جنرل اس وقت کے جو جنرل صاحب تھے رحیل صاحب، بہت سارے لوگ کہتے تھے، بلکہ چودھری نثار علی خان صاحب کہتے تھے جو میڈیا سیل مریم صاحبہ نے بنایا ہوا جس میں آپ تھے، محمد مالک صاحب تھے، شاہد طلال چودھری صاحب تھے اور دانیال عزیز صاحب تھے، اگر میں صحیح نام یاد رکھ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے جو فوج سے لڑائی کرانے والے جو میڈیا سیل ہے ہیڈڈ بائی مریم نواز صاحب، آپ بھی اس میں حصہ تھے سر.